باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتوا و حالے چون کس بزالے تل کن ظالس علم تدین. میرے نائب صدر آل جے اینڈ کے پٹوار ایسوسیشن محترم غلام نبی بٹ صاحب، صدری صوبہ کشمیر محترم شاہ نثار صاحب، جنرل سیکرٹری دانش قادری صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سری نگر محترم شفاعت رسول صاحب اور میڈیا سے منسلک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کا آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کی جانب سے تہہ دل سے خوش آمدید اور شکریہ اس بات کہ آپ شارپ نوٹس پر آپ تشریف آور ہیں. دراصل میڈیا میں آنے کا مقصد ہے کہ چند گزارشات آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں. آپ کو بخوبی علم ہے کہ جموں و کشمیر کا جو زمینی ریکارڈ ہے، جو محکمہ مال کا ریکارڈ ہے، وہ ایک ٹرانزیشن موڈ میں. وی آر ان اے ٹرانزیشن موڈ فرام آف لائن ٹو آن لائن. ڈیجیٹائزیشن اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے جا رہی ہے، مگر جو ہی لینڈ پاس بکس اجرا ہوئے، عوام کی طرف سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا. ہم نے بھی اپنی طرف سے کچھ مشاہدات کیے اور حکومت نے ڈیجیٹائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا اور ایک پروگرام دیا، جس کے لیے ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنے معاملات آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں چھوڑیں. جہاں تک ڈیجیٹائزیشن کا تعلق ہے، پٹواری ایک اہل قلم قوم ہے. ماشاءاللہ اردو زبان پر دستخط رکھتے ہیں، قلم سے اچھا لکھنا جانتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے سری نگر کے ریکارڈ روم میں آج بھی ہمارے پیش رو پٹواری حضرات جو کہ زندہ نہیں ہیں، مگر ان کی طرف سے لکھے گئے وہ ریکارڈ آج بھی محفوظ ہیں. آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہیں کہ ہمارے شاعر کشمیر مہجور صاحب نے جو خود جمع بندی تحریر کی ہے، وہ کس خوش خط طریقے سے ہمارے یہاں محفوظ ہے، اور اس کو بھی آج ہمارے پٹواری نے آف لائن سے آن لائن کر کے ڈیجیٹائز کیا، اور وہ اس وقت نیٹ پر دستیاب ہے. اس بارے میں 3 اہم نقطے ہیں جو آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں رکھنا چاہوں گا. ایک ویلکم سٹیپ ہے، آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو ایک بار پھر استقبال کرتی ہے. تہہ دل سے حکومت کو اس کے لیے شکریہ کرتی ہے کہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، جس سے بنیادی کارکن اس بوجھ سے آزاد ہوں گے. جو بستہ ان کے کندھوں پر لدا ہوا تھا، ٹیکنالوجی کی مدد سے آسانی ہوگی، راحت ہوگی. ہم اس سٹیپ کو ویلکم کرتے ہیں. مگر کچھ گزارشات اس سلسلے میں جو ہم رکھنا چاہتے ہیں پٹوار ایسوسیشن کی طرف سے. جو ہی ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹائزیشن کا عمل ایکچولی 4 سال پہلے شروع ہوا تھا. 4 سال پہلے یہ ٹھیکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی رام ٹیک کو دیا گیا تھا. پائلٹ بنیاد پر انہوں نے 2 پائلٹ ڈسٹرکٹس، ماڈل ڈسٹرکٹس سری نگر اور جموں کے ہاتھ میں لی تھی، مگر بدقسمتی سے 4 سال میں وہ ان 2 ڈسٹرکٹوں کو مکمل نہیں کر سکے. حکومت کو جب پریشر آیا سینٹرل گورنمنٹ سے کہ ڈیجیٹل انڈیا ماڈرنائزیشن لینڈ ریکارڈز پروگرام، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے، جموں کشمیر کی حکومت جب اس کو کوپ اپ نہیں کر سکی، رام ٹیک کو کس بنیاد پر ٹھیکہ دیا گیا تھا اور وہ یہ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ کیوں نہیں کر سکے؟ کیا ان کا کنٹریکٹ کینسل ہوا؟ ان کو کوئی پینلٹی امپوز کی گئی؟ اس بارے میں حکومت سے ہم نے جب وضاحت طلب کی تو وہاں خاموشی دیکھنے کو ملی. جب ہم اپنے مطالبات حکومت کے ایوانوں تک، ڈویژنل ڈویژنل کشمیر جموں، فائنینشیل کمشنر جموں کشمیر، کمشنر سیکرٹری ریونیو جموں کشمیر، آنریبل چیف سیکرٹری آف جموں کشمیر ایل جی صاحب کو ہم نے ای میل کر کے، ان کے او ایس ڈی صاحب کو، ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب کو بھی کیا، اور کئی فیس ٹو فیس میٹنگس ہوئی، مگر بدقسمتی سے زبانی جمع خرچ کے بعد کوئی پریکٹیکل چیز سامنے نہیں. آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کا یہ لائحہ عمل ہے کہ
ڈیجیٹائزیشن ایک بہترین سٹیپ ہے جو عوام کے ہت کے لیے لیا گیا ہے، جس میں اس محکمے کی بقا بھی شامل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس کو ایک پلان طریقے سے لیا جائے۔ ہمارے بیشتر جو پٹواری صاحبان ہیں وہ 90s میں بھرتی ہوئے ہیں، 2002 میں بھرتی ہوئے ہیں، 2015 میں بھرتی ہوئے ہیں، جن کو کمپیوٹر کی زیادہ نالج نہیں ہے، قلم سے تو بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ایلیجبلٹی تھی اس وقت وہ تھا گریجویٹ ود نالج آف اردو، ماشاءاللہ، مگر اس میں کمپیوٹر شامل ہے۔ اب کئی ایک لوگ کمپیوٹر ٹرینڈ ہیں، مگر آج جب یہ کام رام ٹیک ناکام ہو کر پٹواریوں کے سر سونپا گیا، اس میں پٹواری خود سبھی نہیں کر سکے، کچھ نے ریسورسفل لوگ ہائر کیے، کسی نے اپنے بیٹے کی مدد لی، بھائی کی مدد لی، بچے کی مدد لی، اور کسی نے ہائر کیے بندے۔ اینی ہاؤ ڈیجیٹائزیشن کا کام تقریباً مور دین 90% مکمل ہو، مگر اب اس میں ایک تو یہ دقت ہے کہ ہمارا پٹواری ویل ٹرینڈ نہیں ہے، ایک دقت۔ دوسرا، محکمے میں کہیں بھی انفراسٹرکچر کمپیوٹر کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اب استعمال کیا گیا، یا تو پٹواری نے خود لیپ ٹاپ خریدا یا حکومت نے کسی ایک اور محکمے سے یوز کرنے کے لیے جز وقتی طور پر استعمال کیا، مگر بدقسمتی ہے کہ یہ عملہ ٹریننگ یافتہ نہیں تھا۔ 5 دن کی ٹریننگ میں یہ ممکن نہیں ہے ایک پٹواری ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رینو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دونوں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو استعمال کر کے ایک کیپسول کورس کی صورت میں عملے کو ٹرین کیا جائے، ان کو ٹریننگ ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے ایکوپمنٹ دیا جائے تاکہ خوش اسد سے کام انجام آئے۔ دوسری سب سے بڑی جو خامی رہی وہ تھا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، اس میں کئی ایک طرح کی غلطیاں سامنے آئی ہیں جو ہمارے کارندوں نے، ہمارے کارکنوں نے حکومت کی نوٹس میں لائی ہیں۔ کچھ ایک کا سدھار ہوا ہے اور دوسرے بہت سارے معاملوں کی سدھار کی ضرورت ہے، خاص کر ٹرانسلیشن میں بہت پرابلم آ رہی ہے۔ آپ یہ جان کر یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں ٹرانسلیشن میں اس حد تک غلطیاں ہو رہی ہیں کہ آدمی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارا قلم کار پٹواری لکھتا ہے پریتم لال، پریتم، مگر جب لینگویج کا اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یہ پریتم نہیں آتا ہے، پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے، پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے، یا اسی طرح سے غلام محمد نام ہے، پورا طرح سے نہیں آتا ہے ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں۔ تو اس پر حکومت کو ایک سافٹ ویئر کمپنی لگانے کی ضرورت ہے، اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پروفیشنل بندوں کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ریکارڈ کہیں اس میں خدا نخواستہ غلطی کریپ نہ کر جائے۔ میڈیا کے لحاظ کی طرف سے بالخصوص سوشل میڈیا کی طرف سے بہت ساری غلطیوں کا نشاندہی کی گئی جو ہماری نوٹس میں بھی آیا ہے۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ قلم کار قوم ہے، اس کو ٹریننگ دی جائے، ٹائم دیا جائے، یا اس کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ اس بارے میں ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو اس کے لیے دباؤ ڈالیں کہ حکومت ہر ایک کام اجرت میں کرنا چاہتی ہے، بغیر انفراسٹرکچر کے میرے پٹواری نے کام کیا ہے اس کے لیے وہ شاباشی کا مستحق ہے۔ آئی سلیوٹ ہم فار دیٹ۔ وداؤٹ اینی ٹریننگ، وداؤٹ اکوپمنٹ انہوں نے کیا۔ مگر اب گورنمنٹ نے ڈیجیٹائزیشن آف کیڈسٹرل میپس، کیڈسٹرل میپس آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ایک مساوی ہوتی ہے، مساوی ایک رٹھے ٹائپ کا نقشہ ہوتا ہے جو بندوبست کے وقت کے بنتا ہے، بندوبست کے وقت محفوظ خانے میں مرتب ہو کر جو مساویاں تھیں اس میں سے کئی ایک ناکارہ ہوئی تھی ڈیو ٹو فلڈس اینڈ ادر ریزنز۔ کسی کو دیمک چاٹ گیا تھا، کہیں چوہا لگا، کہیں کسی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے۔ اب ان کو کہہ رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن کرو، جب چیز ہی نہیں ہے تو ریکنسٹرکشن کہاں سے ہوگا؟ تو المیہ ہے حکومت کے اربع اقدار پر بیٹھے ہوئے افسر یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مساوی بندوبست پہ اس سب کا بہترین حل تھا کہ ایک فل فلیجڈ ڈیجیٹل سیٹلمنٹ ہو، اور جو 100 سال پہلے ریکارڈ ہیں اس کو بنیاد بنا کر ہم نیا ریکارڈ نہ بنائیں، بلکہ ایز آن اسپاٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے پورے جموں کشمیر میں ایک فل فلیجڈ سیٹلمنٹ ہو تاکہ حکومت
کی طرف سے ایسا قدم لیا جائے کہ عوام کو شکایات کا ازالہ ہو اور عوام شکایات نہ کریں. اس بار جگانا چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اس ڈیجیٹائزیشن کو لے کر اور پٹوار ایسوسیشن کی ڈیمانڈز کو لے کر ایک مضبوط فیصلہ لیا جائے اور جس میں آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کہیں غلطی کی گنجائش نہ رہے اور ہمارے معاملات بھی حل ہوں. تک تعلق ہے کہ جموں کشمیر میں جو بندوبست ہوا ہے اس کا صحرا ہمارے کشمیر میں ضرب المثل نام لارن صاحب جس کو عام طور پر کہتے ہیں، ایکچولی اس کو وہ سیٹلمنٹ کمشنر تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہاں پر، ان کا پورا نام تھا سر والٹر لارنس. انہوں نے پورے جموں کشمیر نہ صرف جو ہمارا اس وقت کا جموں کشمیر ہے بلکہ گلگت بلتستان کو لے کر وہاں تک ایک سیٹلمنٹ کیا تھا اور ایک ریکارڈ وقت میں کیا تھا. ان کی ذہانت کو ہم سلوٹ کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت جہاں پیشانی کا کام کیا کہ ہمارے ریکارڈ کی بنیاد بھی ان کا وہ بندوبست ہے. مگر میرے اس برادر نے جو سوال کھڑا کیا، کیا کوئی ایشو ہے؟ جو ریکارڈ ہے، جیسے بچہ شیر کھاری میں بڑا ہو کر چلنا سیکھتا ہے، جوانی میں آتا ہے، اس کا پھر بڑھاپا آتا ہے، سٹیجز ہوتے ہیں، اس طرح سے ریکارڈ کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں. جو ریکارڈز 100 سال پہلے بنا ہے وہ اسی حالت میں موقع پر نہیں ہے، اس کی حیت تبدیل ہوئی ہے. تب آبی اول تھا، شالی اگتی تھی، آج وہاں مکان بنا ہے، کمپلیکس بنا ہے، وہاں تبدیلی ہے قسمی زمین کی. تب جاگیرداری سسٹم تھا، یہاں وہ نظام تھا، چکداری تھا، زرعی اصلاح تھا، حکومت کی طرف سے اصلاحات ہوئی ہیں، چینجز ہوئی ہیں، ریکارڈ میں بھی چینج آ گئی ہے. تو اس ایک دم 100% اس سے ریلیونس نہیں ہے. اس وقت جو قسم ہے شاملات دفعہ 4 اور دفعہ 5. دفعہ 4 ناقابل تقسیم ہوتا ہے جس میں ہمارا کول، راستہ، سڑک، تالاب یعنی عوامی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں. رہی بات دفعہ 5 کی، اگر وہ حسب رصد ہے پرو ریٹا بیسس پر وہ لینڈ اینرز کو تقسیم ہوتا ہے. اگر اس ریشو کے حساب ہے دین اٹ از ایکویلنٹ ٹو ملکیت، دیر از نو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. بٹ اگر اس ریشو سے زیادہ ہے تب مشتری کو ہوشیار رہنا چاہیے، پہلے ریونیو ایجنسی کو کنسلٹ کر کے کہ یہ حسب رصد ہے، ویدر اٹ از پرو ریٹا اور ناٹ، یہ کنفرم کرنا چاہیے. پٹواری ہو یا کوئی اہلکار، نائب تحصیلدار ہو، اس کے لیے اردو لازمی رہنا چاہیے کیونکہ یہاں کی عوام مور دین 90% اردو بآسانی سمجھ سکتی. تو دینے سے پہلے میں ایک بات رکھنا چاہوں گا، وہ ہے ڈیجیٹائزیشن آف کیڈسٹرل میپس، مساویوں کی ڈیجیٹائزیشن. جو مساوی 100 سال پہلے ہوئی ہے آج اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ڈیجیٹائز کرو، اور ڈیجیٹائز کے بعد اور شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں کرو، اور اسی کو بنیاد لے کر آن لائن سیٹلمنٹ کریں گے. تو یہ انصاف کہاں کا ہے، کہاں یہ ایکوریسی ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کی میری طرف سے پٹوار ایسوسیشن کی جانب سے ارباب اقتدار تک یہ سوال پہنچائے. رہی آپ کی بات بنجر جدید بنجر قدیم پر، وہاں سزا ملتی ہے، یہاں نہیں ملتی ہے. یہاں اب تک جو لینڈ ریونیو ایکٹ میں پابندیاں تھی سیکشن 133 کے تحت آبی اول میں تبدیلی پابندی تھی، اب اس پابندی کو حکومت نے ایک آرڈر کے ذریعے سے ہٹا دیا ہے اور باضابطہ پنچایت سطح پر اور ایس ڈی ایم سطح پر اور ڈسٹرکٹ سطح پر پرمیشن دی ہے کہ آفٹر پراپر پرمیشن بندہ لینڈ کنورشن کر سکتا ہے. یہ بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے یہ سوال پوچھیں جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے.